جیسے کہ ہم سے پہلی امتوں میں. تو اس سے مطلب ظاہر یہ ہوتا ہے کہ روزہ ایک ان عبادات میں سے ہے جو ہمیشہ سے امتوں پہ فرائض میں شامل رہا ہے، اور اسی سلسلے سے خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو کہ ہم ہیں، اور ہم پہ بھی روزے فرض کیے گئے. روزے کو ہم عبادات کے طور پہ ضرور لیتے ہیں اور بڑا متبرک اور مقدس ہم اس کو طور پہ لیتے ہیں، لیکن ایک ہے اس کا ایک پریکٹیکل اور ایک ہے اس کی روح، ایک ہے اس کا فزیکل ڈیمونسٹریشن اور ایک ہے اس کی روحانی ڈیمونسٹریشن. فزیکل ڈیمونسٹریشن تو بہت اچھی ہوتی ہے، ٹوپی لگا لیتے ہیں ہم، شلوار قمیض پہن لیتے ہیں، پائچے اونچے کر لیتے ہیں، اور وہ ہر وقت بس اپنی ڈیوٹی سے بھی جلدی جانا ہوتا ہے تو نہیں جی بس میں نماز نہیں چھوڑ سکتا، اس سے مجھے نماز پہ فوراً پہنچنا ہے. باقی 365 دن گویا کہ نماز فرض نہیں ہے. وہ 5 وقت کی نماز جو کہ آپ نہیں چھوڑ سکتے کسی بھی حالت میں، سو مسو کہ آپ سفر میں ہوں، سو مسو کہ آپ بیمار ہو، سو مسو کہ آپ جہاد میں ہو، آپ جنگ میں ہو، آپ جنگل میں ہو، آپ کے پاس وضو کے لیے پانی نہ ہو، آپ کے لیے جو ہے کوئی اور مطلب چیزیں میسر نہ ہو، پھر بھی نماز کی فرضیت ختم نہیں ہوتی. لیکن ہم نے اس کو صرف یہ جو ہے ثوابی مسلمان کے طور پر اس چیز کو یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اسی مہینے میں 5 وقت کی نماز پڑھ لی جائے، یا 20 رکعت تراویح پڑھ لی جائے، یا جو ہے کہ نا بڑی معصوم سی مسکین سی شکل بنا لی جائے. اس کے بعد ہم سارا دن جو روزے کی حالت کے اندر مشقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنا کام کاج، جاب، جس کی جو بھی جاب ہے، کسی کی آفس جاب ہے، کسی کی مزدوری کی جاب ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی ٹھیلا لگا رہا ہے، کوئی ایئر کنڈیشن میں بیٹھا ہے، اگر لیکن افطار کے وقت ہم وہ سارے روزے کا بدلہ دکھاتے ہیں. یعنی کہ افطار کے وقت جو کچھ اگر کوئی ہمارے یہ آپ یہ کیمرہ لگا کے 90% گھرانوں کا دیکھا کریں تو ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس افطار کے بعد ہمیں شاید اب یہ رزق ملے گا نہیں. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ہم جو افطار کی دعا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تو نہیں ہمیں توفیق دی، اور تیری توفیق سے ہم نے یہ روزہ رکھا، اور اس کے بعد ہم تیری دیے ہوئے نعمتوں سے روزہ افطار کر رہے ہیں. تو اس کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے سحری کے اندر بھی اعتدال ہونا چاہیے. تمام پراٹھے اور لسیاں اور انڈے اور مرغن غذائی کھا لینے کا نام سحری نہیں ہوتا، اور تمام پکوڑے اور سموسے اور ان کے بغیر افطار جو ہے وہ نامکمل سمجھی جاتی ہے. یہ سب نہیں، سادگی اختیار کی جانی چاہیے.